مجھے یقین ہے کہ اگر سچے دربار میں سچے نبی کا معجزہ بیان کیا جائے تو جو حاجت دل میں ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف گپ شپ یا کہانی نہیں ہے۔ اور معجزات مصطفیٰ کو کہانی کس نے کہا؟ کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے۔ ان تین کیٹیگریز جو تھی، تین گروہ جو تھے، یہ مصطفیٰ کریم کے جو معجزے ہوتے تھے نا، ان کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں لفظ کہنا دراصل ان کافروں کا اور مشرکوں کا اور منافقوں کا کام ہے۔ یہ کافر یہ ایسا کہتے تھے، یہ ایسا کیسے معراج پہ چلے گئے؟ صدیق اکبر نے کہا اگر میرے یار نے کہا ہے نا تو پھر بات سچی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے سچ ہے، کیونکہ اس نے اس کا پتہ بتا دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس اللہ کا پتہ بتایا ہے، تو جس نے اللہ کا جو جانتا ہے وہ جھوٹ بول کب سکتا ہے؟ تو یہی نشانی بنی۔ نبی جانتا ہے معاذ اللہ کذب کا کہیں دور تک اندیشہ نہیں، اصحاب جانتے ہیں جھوٹ کا اندیشہ نہیں، اہل بیت جانتے ہیں جھوٹ کا اندیشہ نہیں، اولیاء اللہ جانتے ہیں جھوٹ کا اندیشہ نہیں۔ جھوٹے نہیں ہوتے اور جھوٹوں سے نہیں ہوتے اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور جھوٹوں کو سچا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ آنے کا مقصد تم لوگوں کا کیا ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ کی دوستی مل جائے۔ دوستی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ہو گئی۔ تو اگر اللہ کی دوستی ہو گئی تو مانا کیا؟ محبت ہو گئی۔ تو جب محبت ہو گئی تو سمجھو کہ پھر محبت مشن بھی یہی ہے۔ میں بار بار اس مشن کی تشریح کرتا ہوں، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے کرتا ہوں۔ تم سے کوئی لوگ سوال کریں تو اتنا یہ وسیع و عریض ٹاپک ہے کہ یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، لا متناہی سلسلہ ہے، انفائنائٹ سلسلہ ہے۔ اگر اس کی قدرتیں لامحدود ہیں، وہ لامحدود ہے۔ محمد لامحدود ہے، قرآن لامحدود ہے۔ 30 پارے تو ہیں مگر یہ کتنے بڑے سمندر ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے اندر کتنے بڑے سمندر ڈھکے ہوئے ہیں۔ روح قرآن لامحدود ہے۔ تعلیمات قرآن دیتے ہو، روح قرآن جا کے غوث اعظم سے پوچھ کہ کتنا لامحدود ہے۔ جب وہ مرغا کھا چکے تو بچے کی والدہ جو چھوڑ گئی تھی، اس نے کہا میرا بچہ تو دال کھا رہا ہے تو آپ یہ مرغا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ادھر آ بی بی، بیٹھ ادھر، ہڈیوں کو جوڑا، کہا کل یخشی الذی انشأ اول مرہ۔ جب یہ کہا وہ اسی وقت اٹھا اور اس نے پھڑ پھڑائے اور اذان دی۔ انہوں نے کہا جب کھا کے زندہ کرے گا پھر مرغا کھائے گا۔ قرآن کی روح ہے، کل یخشی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ میرے غوث نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو روح قرآن واضح ہوئی، یہ سمندر ہے، اس کے اندر سمندر ہے۔ جاہل جا کے قرآن پڑھ لیا تو کسی سے سیکھ۔ تصوف کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا، کیونکہ ریئل تصوف اسلام ہے اور اسلام کی ریئلٹی تصوف ہے۔ آقا علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے یہ ہوتا ہے۔ جب یہ نظر ہوئی غوث اعظم پہ تو اس نے جب یہ کہا سرکار نے تو یہ ہوا، تو یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے۔ اسی طرح بے شمار اولیاء اللہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اسی وقت قرآن کا وہ جو کرامت قرآن تھی، جو تاثیر قرآن تھی، وہ ظاہر ہوئی، اس نبی کا وہ کی کرامت بن گئی اور پیارے مصطفیٰ کا وہ معجزہ۔